مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، مہربانیوں کے لیے، پیار کے لیے، الفت کے لیے، اور خاص کر مسیح یسوع کے پاک لہو کے لیے، اس کے بدن کے لیے جو آپ کی اور میری خاطر توڑا گیا۔ عزیزو، آج ہم بہت ہی خوبصورت مضمون پر بات کرنے کو ہیں، ایک اچھے زبردست ٹاپک پر بات کرنے کو ہیں جو مسیحی زندگی میں ایک بڑا زبردست رول ادا کرتا ہے، کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سارے مسیح اس بات سے انجان ہیں، بے خبر ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو کو اور آڈیو کو آپ سن رہے ہیں تو یاد رکھیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے ویڈیوز کس طرح آپ کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ تو آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے ایماندار کا اختیار۔ عزیزو، یاد رکھیں ایماندار کا اختیار کوئی محض ایک دنیاوی قانونی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی اور جسمانی اختیار ہے جو آپ اور میں ابلیس کی قوتوں پر، شرارتوں پر اور حاکموں کی ان فوجوں پر رکھتے ہیں جن کے بارے میں پولس رسول افسیوں اس کے 6 باب اور اس کی 12 آیت میں بتاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم ضرور اس حوالہ کو پڑھیں تاکہ ہم اس اختیار کے متعلق جب سیکھنے کو ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس اختیار کو ہم کن کے خلاف استعمال کرنے کو ہیں، یا یہ اختیار جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، کس کے خلاف ان اختیارات کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ کیونکہ ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آمین۔ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ ہمیں بری روحوں پر، شرارت کے حاکموں پر اختیار حاصل ہے۔ ہاللویہ۔ گزشتہ ابواب میں پولس رسول نے جو کچھ تحریر کیا، اس کی روشنی میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح کے باعث ہمارے پاس اختیار موجود ہے۔ ابلیس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اس سچائی سے آگاہ رہنا چاہیے کہ ہمیں اس پر اختیار حاصل ہے، اس لیے کہ وہ ہارا ہوا دشمن ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے شکست دی ہے اور ہمیں اپنی فتح میں شامل کر لیا ہے۔ تاہم بہت سے ایماندار اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہمارے پاس مسیح یسوع میں اختیار ہے اور فتح حاصل ہے ابلیس پر۔ ایماندار کا اختیار مسیح زندگی کا ایک اہم پہلو ہے جس سے بہت کم ایماندار واقف ہیں۔ چرچ جانا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں، کیونکہ چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ تعلیم اور تربیت حاصل کرتے ہیں اور آپ اس بات کو بھی جان سکتے ہیں کہ ایماندار کا اختیار جو ہے کتنا لازم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ تاہم بہت سے لوگ، مسیحی جو لوگ ہیں، وہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس پر اختیار صرف چند برگزیدہ لوگوں کو حاصل ہے جنہیں خدا نے خاص قوت بخشی ہے، تاہم ایسا نہیں ہے۔ یہ اختیار خدا کے تمام بچوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اختیار ان کے لیے ہے۔ یہ اختیار ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ مسیح یسوع میں ہمیں نیا مخلوق بنایا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا نام ہمیں میراث میں ملتا ہے اور ہم دعا میں اسے دشمن کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس نہیں چاہتا کہ ایک ایماندار اپنے اختیار کو جانے اور اس سے واقف ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق شکست سے دوچار ہوتے رہیں، اس سے مار کھاتے رہیں، اس سے ناواقف رہیں اور اس کی حکومتوں کے تابع رہیں۔ اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ مسیح لوگ اختیار کے متعلق سچائی کو نہ جانیں۔ وہ دوسرے کسی مضمون سے زیادہ اس مضمون کے متعلق ہم سے جنگ کرے گا۔ اسے معلوم ہے جب ہم سچائی سے واقف ہو جائیں گے تو اس کی بادشاہت کا اختتام ہو جائے گا۔ ہم اس پر غلبہ حاصل کریں گے اور اس اختیار سے لطف اندوز ہوں گے جو قانونی طور پر ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 30 آیت میں پڑھیں گے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم یعنی پوری کلیسیا کی بات کی جا رہی ہے،
ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی برکت شامل ہے۔ مسیح میں تمام روحانی برکات ہماری ہیں، آمین۔ اختیار ہمارا ہے، گو ہم اس بات کو جانیں یا نہ جانیں، مگر صرف یہ جان لینا کافی نہیں، علم کو عمل میں لانے سے نتائج آخذ ہوتے ہیں۔ یہ ایمانداروں میں، مسیحی لوگوں میں بہت بڑی کمی ہے کہ وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ایماندار کے اختیار سے واقف نہیں ہو پاتے، اپنے اختیار سے واقف نہیں ہو پاتے، اپنے اختیار کو جان نہیں پاتے کہ یسوع مسیح کے سبب سے ان کے پاس کیسا زبردست اختیار ہے جو ابلیس پر ہمیں غلبہ حاصل دیتا ہے۔ کیا آپ نے بھی یہ سوچا ہے کہ نجات گناہ گاروں کے لیے ہے؟ جس طرح یسوع نے ہمارے لیے نجات کو مول لے لیا، اسی طرح ہر گنہگار شخص کے لیے یسوع نے قیمت ادا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں خوشخبری کی منادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ گنہگاروں کو بتاؤ کہ ان کی خدا کے ساتھ صلح ہو چکی ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں، اس آڈیو میں، کہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ آپ ابلیس پر غالب آئے ہیں، لیکن جب یسوع مسیح پر آپ ایمان رکھتے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں، تو اس اختیار میں آپ شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ ابلیس پر غلبہ حاصل کریں، اس کی غربت پر، اس کی چلاکیوں پر، اس کی مکاریوں پر اور اس کے ہر طرح کے پھندے پر آپ غالب آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح یسوع اس پر غالب آیا ہے۔ ہاللویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔